بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وطبیب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على ابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباد السلام عزیزان گرامی، ایک مختصر آیت اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، فرمایا اور یقیناً بے شک لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، فرمایا میں سب سے زیادہ بخشنے والا میں اللہ ہوں۔ غفور رحیم ذات ہے، گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ جو ہم تنہائیوں میں اللہ کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ ذات پردہ ڈال ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی برائی کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسی غفور رحیم ذات، جتنا بھی گناہوں میں ڈوبے ہو، فرمایا میں عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرا حبیب، لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں، جب معصیت کار گناہگار مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو بھی سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کے بھی مستجاب کرتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ایسی ذات پاک ہے جو ہماری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا میں غفار ہوں، سب سے زیادہ بخشنے والا میں اللہ ہوں، لیکن فرمایا میں توبہ ان لوگوں کی قبول کروں گا لمن تاب، جو خلوص نیت
سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ فرمایا اسے معاف کروں گا لمن تابا، جو توبہ کرے۔ گناہوں کے بعد توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں غفار ہوں، جو میری طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ توبہ کی شرائط ہے۔ لمن تابا وآمنا، دوسری توبہ کی شرط یہ ہے، فرمایا ایمان لائے گا تب میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ توبہ تب قبول ہوگی، ایمان پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، اللہ کے قرآن پر بھی ایمان ہے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، مولا علی کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ ایمان پختہ ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ میرے محترم، اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، عقیدے میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ کیسے رکھنا ہوگا؟ جس طرح 14 نے عقیدہ رکھا ہے یا رکھنے کا حکم دیا۔ عقیدے میں ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکے گی، خدا کو مانے گا، ذات میں واحد، صفات میں واحد، افعال میں واحد، عبادت میں واحد۔ توجہ ہے، یہ 4 صفتیں، 4 کاموں میں خدا کو واحد، ذات کے مقابلہ میں کوئی اور خدا نہیں ہے، صفات میں کوئی اور خدا نہیں ہے، افعال میں کوئی اور خدا نہیں ہے، عبادت میں کوئی اور خدا نہیں ہے، بلکہ یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، نباتات کو، اگنے والی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، حیوانات کو انسان کے لیے پیدا کیا، جمادات کو انسان کے لیے پیدا کیا، ہوا کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات کو اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا کا نظام بند ہو جائے تو یہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے اسباب زندگی مہیا کر دی، انسان کو بعد میں بھیجا، اسباب زندگی پہلے مہیا کیے، ہوا کا انتظام کر دیا، پھر غذا کا انتظام کر دیا، غذا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، غذا کے بغیر اللہ نے انتظام، غذا کا انتظام شفا میں مادر نے بھی کر دیا۔ وہاں کوئی محنت نہیں ہے، وہاں کوئی نوکری نہیں ہے، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اللہ نے شفا میں مادر میں ناف کے ذریعے روزی دے دی، ناف کے ذریعے اللہ نے انتظام کر دیا۔ پھر دنیا میں کیوں فکر کرتا ہے؟ جس نے شفا میں مادر میں دے دیا، کیا کیا نعمتیں اس ذات نے انسان کو دی، اور روشنی کا انتظام کر دیا، سورج کا انتظام کر دیا، چاند کا، یا سلونک عن الأحلة، آیا میرا حبیب لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں نے چاند کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم دنوں کی گنتی معین کر سکو، دن شمار کر سکو، مہینے شمار کر سکو۔ یہ سارا سسٹم، پھر ستارے جگمگاتے ہوئے ستاروں کا انتظام کر دیا، پھر پوری دنیا کا یہ ساری نعمتیں، اللہ نے اتنی نعمتیں اور انسان کے لیے پیدا کی ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر تم شمار
یہ ساری کائنات یہی مقصد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مفہوم یہی ہے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے۔ انا للہ کا معنی کیا ہے؟ بے شک ہم سب پوری کائنات کا نظام کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا پوری کائنات انسان کے لیے ہے، لیکن فرمایا انسان اللہ کے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی ذات کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی ذات فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انس کو اگر میں نے پیدا کیا صرف فقط اپنی عبادت کے لیے۔ تو پتہ چلا پوری کائنات انسان کے لیے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھو کتنا نعمتیں ہیں انسان کے اندر۔ یہی ساتھ فرمایا انا خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کریمی دیکھو، اس ذات کی کریمی دیکھو، کتنا نعمتیں ہیں۔ فرمایا انا خلقنا النطفۃ علقۃ، اے انسان ہم نے تجھے گندے پانی سے پیدا کیا، لوتھڑا بنا دیا۔ انا خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس گندے پانی کو لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، لوتھڑا باقی نہیں رکھا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو پیدا کیا، ہڈیوں کو بنا دیا۔ فقط ہڈیاں باقی نہیں ہے، اگر اور کوئی چیز نہ ہو، بدن پر گوشت نہ ہو، فقط ہڈیاں ہوں، تو انسان نہ چل سکے گا، نہ بول سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ کلام کر سکے گا، نہ سن سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ہڈیوں کو باقی نہیں رکھا، پھر انتڑیاں بنا دی، جگر بنا دیا، دل بنا دیا، بال بنا دیے، کان بنا دیے، ناک بنا دیے، یہ سارے اعضاء و جوارے بنا دیے، سارے اعضاء و جوارے۔ یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے، کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے؟ کیا مال نے مغرور بنا دیا ہے؟ کیا اولاد نے مغرور بنا دیا ہے؟ کیا منصب نے مغرور بنا دیا ہے؟ کیا دولت نے مغرور بنا دیا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان ذرا بتا دے وہ چیز کون سی ہے جس نے تجھے مغرور بنا دیا؟ ربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے آپ کی آنکھوں کو وہاں پہ لگا دیا جہاں خوبصورت لگتی ہے، آنکھوں کو وہاں لگایا جہاں اچھی لگتی ہیں، کانوں کو وہاں لگایا جہاں مناسب ہے، دل کو وہاں پیدا کیا جہاں مناسب ہے، ہاتھ بنا دیے، رگیں بنا دی، جگر بنا دیا، فقط جسم کو باقی نہیں رکھا، اس جسم کے اندر روح کو بھی داخل کر دیا، پھر تو چلنے لگ گیا۔ جب کنیکشن بحال ہوا، روح داخل ہو گئی، پھر انسان حرکت کرنے لگا، دنیا میں آیا۔ روح ایک ایسی چیز ہے محترم، لڑائی ہے بدن اور روح کی۔ بدن چاہتا ہے ایسی شرط سے زندگی گزار، بدن چاہتا ہے حلال حرام کی پرواہ نہ کر، حرام آ جائے تو کھا جا، لوٹ مار کر، ڈکیٹی مار، سارے کام کر، شراب پی، یہ انسان کا بدن چاہتا ہے۔ لیکن روح پاک ہے، جس کا تعلق عالم بالا سے ہے، لیکن روح چاہتی ہے کہ میں بدن کو کھینچ کر عالم بالا کی طرف لے جاؤں۔ یہ لڑائی ہو رہی ہے، بدن اور روح کی جنگ ہو رہی ہے۔ بدن چاہتا ہے میں الیکشن میں جیت جاؤں، بدن چاہتا ہے میری حکومت آ جائے، بدن چاہتا ہے میں غالب آ جاؤں، لیکن روح چاہتی ہے ایسا نہیں ہوگا۔ روح پاک ہے، عالم اعلیٰ سے ہے، عالم بالا سے ہے، لہذا روح چاہتی ہے بدن
جسم سے انسان بنا ہے، لیکن یہی ہے بدن اور روح کی لڑائی۔ تو یہ ارشاد فرمایا جگر بنا دیا اور ناک کو پیشانی پہ نہیں لگایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس چیز نے مغرور بنا دیا۔ اور سن لو قرآن ناطق کا کلام نہج البلاغہ میں، مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ذو الدین کل ایمان قسیم النار والجنہ، دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے امام جس کی ولایت کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ قرآن میں ناطق ارشاد فرما رہے ہیں نازل البلاغہ میں، اعجب لہذا الانسان ينظر بشہم ویتکلم بلحم ویسمع بعزم ویتنفس بخرم۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں میں علی تعجب کرتا ہوں، حیران ہوتا ہوں انسان یتکلم بلحم، فرمایا انسان گوشت کے ٹکڑے سے کلام کرتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے انسان تعلق کرتا ہے، بولتا ہے، گوشت کے ذریعے بولتا ہے۔ زبان گوشت کا ٹکڑا، اس کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے۔ یتکلم بلحم ویسمع بعزم، فرمایا انسان کانوں کی ہڈیوں سے آواز سنتا ہے۔ یہ کانوں کی ہڈیاں ہیں، انسان آواز سنتا ہے، کانوں کی ہڈیوں کے ذریعے انسان آواز سنتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ وَيَتَنَفَّسُ بِخَرْمٍ يَنظُرُ بِشَحْمٍ، فرمایا انسان آنکھ کی چربی سے دیکھتا ہے۔ وَيَتَنَفَّسُ بِخَرْمٍ، ناک کے ذریعے انسان سنتا ہے۔ دیکھو کیا کمال ہے، ہم ہاتھ کے گوشت کے ذریعے نہیں کلام کر سکتے، ہاتھ کے گوشت کے ذریعے، پاؤں کے گوشت کے ذریعے، کسی اور بدن کے گوشت کے ذریعے ہم کلام نہیں کر سکتے، لیکن زبان کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی سے ہم کلام کرتے ہیں۔ ہم ہاتھ کی ہڈی سے آواز نہیں سن سکتے، پاؤں کی ہڈی سے ہم آواز نہیں سن سکتے، لیکن کانوں کی ہڈیوں سے ہم آواز سنتے ہیں۔ مولا کائنات یہی فرماتے ہیں کہ یانظر بشحم، ہم کسی بدن کی کسی چربی سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم آنکھ کی چربی سے دیکھتے ہیں۔ اور یتنفس بخرم، اور ناک کے ذریعے ہم پتہ چلتا ہے کہ خوشبودار چیز کون سی ہے، بدبودار چیز کون سی ہے، اس کا کوئی بل نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں بتا دیتی ہیں، دور تک نظر جاتی ہے، چربی ہے نا، چربی سے ہم دیکھتے ہیں۔ گوشت کا ٹکڑا ہے نا، اس سے ہم بولتے ہیں، کانوں کی ہڈیوں سے سنتے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں انسان ذرا بتا دے وہ کون سی ہستی ہے جس نے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ فرمایا وہ کون سی ہستی ہے جس نے کانوں کو، ہڈیوں کو سننے کی صلاحیت بخشی ہے۔ بھلا کون سی ہستی ہے جس نے آنکھ کی چربی کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ بھلا وہ کون سی ہستی ہے جس نے ناک کو سونگھنے کی صلاحیت بخشی ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کتنا نعمتیں انسان کے لیے ہے، ساری نعمتیں بار بار اللہ فرماتا ہے اے انسان سارا کچھ تیرے لیے، بدن بنا دیا، دل بنا دیا، جگر بنا دیا، اعضاء و جوارح بنا کر پھر چمڑے کا خول چڑھا دیا۔ چمڑے کا خول، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی نہ ہو چیزیں گر جائیں گی، ایسا ہے نا، دل کو رکھا، انٹری کو رکھا، سارا سسٹم بنا دیا، پھر چمڑے کا خول چڑھا دیا تاکہ کوئی چیز گر نہ جائے، ہڈیوں کو خالی نہیں رکھا، گوشت چڑھایا۔ یہ ساری نعمتیں ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ حرکت کرتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہماری زبان بولنے لگ جاتی ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں کسی طرف جانے کا، ہم چلنے لگ جاتے ہیں۔ اے انسان، یہ سارا سسٹم ہمیں بتا رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ہمیں ایک پیغام دیتا
ملہمہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، وما اقسم بنفس لوامہ، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، اس نفس کی قسم ہے جو ہمیں لعنت ملامت کرتا ہے، جو لعنت ملامت کرتا ہے۔ انسان کا ضمیر زندہ، پاک ہستیوں کے ماننے والا، 14 ہستیوں کے ماننے والا ہے، نفس کبھی نہیں مرے گا، نفس زندہ ہوگا۔ یہ جان، یہ دل ایسا فرمایا مجھے، اللہ فرما رہا ہے مجھے اس نفس کی قسم جو لعنت ملامت کرتا ہے، جب کسی پہ ظلم کر لیا، جب کسی کا مال غصب کر لیا، جب کسی کو مار لیا، جب کسی کے حق پر قبضہ کر لیا، ایک نفس ہے جھنجھوڑتا ہے، اے بندہ تو کیا کرتا ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، وہ انسان کو بیدار کرتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، کہتا ہے جا کر اس سے معافی مانگ جس پر ظلم کیا ہے، جا کر اس کا حق واپس کر جس کا مال چھینا ہے، جا کر وہ حقوق ادا کر جو لوگوں کے حقوق تو نے غصب کیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے اس نفس کی قسم جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر، توبہ کر، دیکھو کیسی وہ ذات کریں گے، ایک نفس نہیں ہے، نفس امارہ کے مقابلے میں نفس لوامہ ہے، لعنت ملامت۔ اگر انسانیت ہے، اگر مولا علی کا مہر ہے، اگر حوالی ہے، اگر اہل بیت کی اتباع کرنے والا ہے، اگر 14 کی امامت کا اقرار کرنے والا ہے، اگر ان کی عصمت و طہارت و ولایت کی گواہی دینے والا ہے، اس کا نفس زندہ ہوگا، اسے ملامت کرے گا، فوراً توبہ کرے گا، فوراً توبہ کرے گا۔ یہ نفس لوامہ، ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس فرمایا فَأَلْهَمَهَا، سورہ الشمس، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرما رہا ہے برائی کرنے سے پہلے میں نے ایک چیز عطا کر دی ہے جس کا نام عقل سلیم ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اقبل فاقبل فادبر فادبر، اور اشیاء نورانی میں سے پہلی چیز جو خلق ہوئی ہے وہ عقل ہے۔ اللہ نے حکم دیا آگے بڑھ، آگے بڑھی، اللہ نے حکم دیا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹی، تو یہ عقل سلیم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات رکھ دیا، اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے۔ عقل ایسی چیز ہے، یہ ارشاد فرمایا عقل نورانی اشیاء میں سے ہے، اور جس کی ضد کیا ہے، عقل کی ضد کیا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے محترم، عقل کی ضد غصہ ہے، عقل کی ضد، عقل کا تعلق سر سے ہے، غصے کا تعلق بھی سر سے ہے، اور جب عقل خلق ہوئی اور غصہ بھی، اللہ نے عقل کو کہا انسانی اعضاء میں سے کس چیز کو پسند کرتی ہے، عقل نے کہا کہ میں انسان کے سر کو پسند کرتی ہوں، وہاں عقل چلی گئی، غصے نے کہا میں بھی سر پہ جانا ہے، ہماری قدرت ہے، پہلے تو وہاں عقل موجود ہے، پہلے تو عقل موجود ہے، غصے نے کہا جس وقت میں نے جانا ہے نا اس وقت عقل فیل ہو چکی ہے، عقل زائل ہو جائے گی، عقل کام نہیں کر رہی ہوگی، عقل ختم ہوگی، تب میری حکومت ہوگی۔ سر پر الیکشن ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے عقل کی اور غصے کی، وہ کہتا ہے میری جگہ ہے، غصہ کہتا ہے میری جگہ ہے۔ دیکھو جب انسان غصہ کرتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، روایات کے جملے ہیں، جب انسان غصہ کرتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ گردن والی رگیں پھول جاتی ہیں، اور روایات میں ملتا ہے جب آنکھیں سرخ ہو جائیں اور یہ گردن والی رگیں پھول جائیں، شیطان اپنی رگوں کے ذریعے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور حکم ہے غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، تو پتہ چلا
غصہ ہے، عقل نہیں کام کر رہی. جب عقل ہے تو غصہ نہیں ہے. اسی وقت کہ انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا اور بھی کچھ چیزوں کی لڑائی ہے، اشیاء قرآنی کی، دل کی بھی لڑائی ہے اور آنکھوں کی بھی لڑائی ہے، وہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا. اور میرا موضوع یہی ہے، اللہ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے انسان کو الہام پیدا کرتا ہوں، بتاتا ہوں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. ذرا کتنا بتا دو. مجنون جسے کہتے ہیں، پاگل جسے کہتے ہیں، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، کیا اس پہ نماز واجب ہے؟ بڑا آدمی 60 سال کا بھی ہو جائے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، شریعت یہ کہے کہ اس پہ شریعہ کام لاگو نہیں. عقل نہیں ہے. عقل کل کیا ہے؟ عقل کل سنو، عقل کل ایسی چیز ہے. عقل کی بھی اقسام ہے، عقل کی بھی اقسام ہے. ایک ہے آپ کی عقل، میری عقل. ایک ہے جس کی ایسی عقل، توجہ سے سننا، بڑا لطیف جملہ ہے، میرے رٹے رٹے موضوع نہیں ہوتے. ایک ایسی عقل ہے جس کی خدا نے 4 قسمیں اٹھائی. بالتین مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کی، والطور سنین مجھے قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے مکہ مکرمہ کی، اس جگہ کی قسم جہاں رحمت کلی کی آمد ہوئی. 4 قسمیں خدا نے اٹھائی ہیں. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو نور اکمل بھی ہے، نور کامل بھی ہے، رحمت کلی بھی ہے، اور نو انسانی میں سے اکمل فرد ہے، عقل کل بھی ہے. اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل. آل محمد کے مقابلے میں ہماری عقل ناقص، ان کی عقل کامل. ہم گناہگار، وہ معصوم. ہم گناہگار، وہ نور. ہم گناہگار، کائنات کا وجود نہیں تھا، وہ ہستیاں ایسی ہیں ان کے انوار موجود. کائنات کا وجود نہیں ہے. ایک مرتبہ مسکرا کر مولا کے نام مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے، وہ مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی. اے علی مبارک مبارک، اللہ نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا. ابن عباس روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے. آدم باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ آدم سے بڑے ہو گئے. آپ بیٹے، آدم باپ ہیں. توجہ سے سننا، بڑا لطیف جملہ. اور فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے. کن تم نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان. کائنات کا وجود نہیں تھا، ہم بلندیوں پہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ. وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ. وکبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر. تو یہ معلم الملائکہ، یہ ہستیاں ہیں. کائنات کا وجود نہیں ہے. فتقلبک فی الساجدین، جب حضرت آدم کے جسم میں روح کو داخل کیا گیا، یہ پاکیزہ نور حضرت
اللہ الہام پیدا کرتا ہے۔ یہ اچھا کام ہے لوٹا ہوا مال واپس کرنا، اچھا کام ہے گرمیوں کے روزے رکھنا، جی اچھا کام ہے واجبات ادا کرنا، اچھا کام ہے غریب سیدزادی کا مال خمس مال سادات اسے دینا، اچھا کام ہے بیوگان یتیم مسکین کو زکوٰۃ دینا، اچھا کام ہے حج کرنا۔ ہاں کسی کو تھپڑ مارو گے بری بات ہے۔ یہ کس چیز نے ہمیں بتایا؟ برائی اچھائی سے پہلے اللہ نے ہمیں الہام پیدا کر دیا۔ لفظ سن لو، فَأَلْهَمَهَا، اللہ فرماتا ہے میں الہام پیدا کرتا ہوں، طاقت دیتا ہوں، وہ تمیز کرتا ہے، پہچان کرتا ہے یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے۔ جب غلط کام کر لے تو پھر بھی ایک نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ، نفس ملہمہ یہ اچھا کام یہ برا کام، نفس لوامہ لعنت ملامت کرنے والا نفس ہے کہ یہ کیا ہے برائی کر لی تو کر لی، اللہ فرما رہا ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ تو یہ کتنا نفس امارہ شیطانی نفس، نفس ملہمہ رحمانی نفس اللہ نے عطا کیا، نفس لوامہ بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی مقصد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں اسے معاف کروں گا جو توبہ کرے گا، وَآمَنَ عقیدہ وہ رکھے گا جو 14 نے رکھا۔ عقیدہ فقط نہیں ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں کرے گا، نہ قیاس کرے گا، نہ بدعت کرے گا، نہ اپنا دین بنائے گا، نہ اپنا مذہب بنائے گا، نہ اپنی اجارہ داری دکھائے گا، نہ اپنے نفس کی پوجا کرائے گا، نہ حسد کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ شراب پیے گا، نہ جوا کھیلے گا، نہ کسی کا حق غصب کرے گا، بلکہ جو بھی عمل کرے گا، جو بھی عمل کرنا ہے اپنی نفس اپنی مرضی کو مد نظر نہیں رکھے گا، پوچھے گا 14 ہستیوں سے کہ آپ کی رضا کیا ہے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 14 سے پوچھے گا بچی کی شادی کیسے کروں، ڈھول والے کو بلاؤں، ناچنے والے کو بلاؤں، نہ اپنی مرضی نہیں، جو 14 چاہیں گے وہی۔ اس طرح بیٹی کی شادی، مکان بنائے گا تو 14 سے پوچھے گا کس کا مال اس میں لگاؤں، امام بارگاہ بنائے گا تو پوچھے گا کہ 14 ہستیوں سے کیا سود کا مال لگا سکتا ہوں یا نہیں، اللہ کا گھر بنائے گا تو 14 سے پوچھے گا کیا کیا کمال ہے۔ وہ داڑھی کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ بھی داڑھی اگر رکھنی ہے یا کٹوانی ہے تو وہ بھی 14 سے پوچھے گا تمہاری رضا کیا ہے۔ تو محترم ٹائم ختم ہو چکا، بس نتیجہ دے رہا ہوں آخری جملے پہ، اور یہی عرض کر رہا ہوں کہ شہادت جناب امام سجاد علیہ السلام کی پڑھیں گے تو میں فقط نتیجے کے طور پر اپنے موضوع کی مناسبت سے 2 جملے مصائب کے جناب اور کے پڑھوں گا۔ تو یہی عرض کر رہا کیونکہ میرے بعد اور بھی پڑھنے والے ہیں، آخر میں جن کو ہوگا تو ان کا حق ہے وہ شہادت پڑھیں۔ عزیزان گرامی سن لو، داڑھی بھی اپنی مرضی کی نہیں ہے، شادی بھی اپنی مرضی کی نہیں ہے۔ 14 سے پوچھے کرے گا کس سے شادی کروں، مسلمہ سے، مومنہ سے، کیسی ہو کیسے ہو، لڑکا لڑکی مرضی اپنی نہیں۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، اور دین میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، 14 کی مرضی۔ سن لو، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا ہماری مرضی نہیں ہے۔ سورہ دہر جا کر پڑھ کر دیکھ لینا، اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول تم نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔
اسی چیز کا نام ولایت ہے، ولایت۔ ہم نعرہ تو جلدی سے لگاتے ہیں، ولایت کا معنی یہی ہے کہ ہمارے جان مال پہ مولا علی ہم کے تصرف رکھتے ہیں، یہ معنی ہے۔ بس ہو گیا، رجوع کرو عقیدہ ہے بیت والا، عمل اہل بیت والا، آخری جملہ یہ ثم اہتدیٰ، اور جب مرو، اس پہ میں نے فضیلت بیان کرنی تھی لیکن ٹائم نکل چکا ہے۔ توبہ تب قبول ہوگی جب مرو، دنیا سے جانے لگو، آخری سانس حلق کے اندر موجود ہو اور محبت اہل بیت، آخری سانس نکلتے وقت ایک لمحے کے لیے محبت نکل گئی، وہ جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیغام ہو گیا، موضوع تھا توبہ، توبہ کا یہی مفہوم ہے۔ ایک جملہ عرض کروں گا، یہ کریم گھرانہ کیسا ہے جسے 14 معاف کر دیں اسے اللہ بھی معاف کر دے، جسے اہل بیت معاف کر دیں، جسے رسول کی لخت جگر معاف کر دیں، جسے بطول معاف کر دیں، اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس پہ بطول ناراض ہو جائے اس پہ اللہ ناراض ہے، جس پہ مولا علی ناراض ہے۔ یہی عرض کر رہا ہوں، کتنا کریم گھرانہ ہے۔ یہ دیکھو جناب غور ہے نا، روز عاشور صبح کا ٹائم ہے، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور بیٹا آیا ہے نا بلانے کے لیے کہ بابا ناشتہ تیار ہے، قوم اشکیا بلا رہی ہے، جناب غور کا بدن کانپ رہا ہے۔ فرمایا اے میرا بیٹا ذرا خیام حسینی کی طرف توجہ کر، ہم کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں بابا سنائی دے رہی ہے، اعلیٰ تاج اعلیٰ تاج اعلیٰ تاج۔ فرمایا اے میرا بیٹا سوریت پیغمبر پیاسی ہے، بھوکی ہے، ہم کھانا کھائیں۔ ازادہ رسولوں کے بدن کانپ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے گورا اگر مجھ سے پوچھا جاتا عرب کا بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔